دس از اندر ایپیسوڈ آف ان پلگ مائک اور میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ آپ کی میری ہم سب کی فیوریٹ شخصیت ہیں. میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج میں ان کو ہوسٹ کر رہا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں راشد محمود صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اٹس اے پلیزر فار می. بیٹا دیکھو، میں نیم سا سائنسدان بھی ہوں. مجھے کمیٹڈ بچے جو کسی روٹ پہ اسکل ڈسکور کر کے نکلے ہوتے ہیں، میں سونگ لیتا ہوں ان کو کہ یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کچھ بندے زندگی کم کرن دا ارادہ لے کے نکلے ہوتے ہیں، کچھ کم پاؤں دا ارادہ لے کے رائج وہ بھی ہوتے ہیں. تو اٹس اے پلیزر فار می کہ آپ نے اس شعبے میں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو لفظوں کی حرمت سے آشنائی دیتا ہے نا، تو لفظوں کا ہنر آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. تو جو طرح جی چاہے مجھ سے باتیں کر، مل کے مزے کی باتیں کر. جسٹ ریلیکس، بالکل گھبرانا نہیں ہے کہ یہ بابا بڑا پرانا ہے. میں آئی ایم اے ینگ اولڈ مین، تو جسٹ ریلیکس. چلیں بسم اللہ. پاکستان میں فلم یا ڈرامہ انڈسٹری کی حالیہ مسائل کی نشاندہی کریں. دیکھو بیٹا، جب پہلے ہیومن بینگ بابا آدم کو اللہ میاں نے زمین پہ اتارا تھا، تو اس نے اس پہلے انسان پہ یہ فزیکل امپلیمنٹس کر دی تھی کہ اے ہیومن بینگ، تیرے ایکٹ پہ تیرا ریئیکٹ ہے. آئین بہت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں آج. تو جنت کا بھی تو اس قواعد و ضوابط جو ہے اس کو ایک آئین کا نام دے لیتے. تو اس میں ایک شک ایسی تھی جس کو نہیں انٹرپٹ کرنا تھا. اب وہ کیوں ہوئی یہ بابا جی کو پتہ ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو بظاہر سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ انہوں نے ایک ایسی شک کو چھیڑ دیا جس کو نہیں چھیڑنا تھا. تو اللہ نے کہا چلو زمین پر. تو اٹ مینس کہ میرے رب نے ایک فزیکل امپلیمنٹس کر دی کہ اے انسان، تیرے ایکٹ پہ تیرا ریئیکٹ جو ہے نا وہ طے ہے. پازیٹیو ہے تو پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ہوگا. پھر جنت سے زمین پہ آ گئے، نہ چھیڑتے تو ہم بھی جنت میں سکون سے بیٹھے ہوتے. وہاں بیٹھ کے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے، شہد کے بارے میں، دودھ کے بارے میں، نہروں کے بارے میں، حوروں کے بارے میں. تو میرا بیٹا، ہمارے یہاں شوبز جو ہے نا، شوبز دنیا بھر میں اس کی جو مختلف شاخیں ہیں، پرفارمنگ آرٹ کی، اسٹیج ہے، ڈرامہ، ٹیلی ویژن ہے، فلم ہے، یہ مختلف جو شاخیں ہیں، ان سب میں سروائیو کرنے کے لیے سب سے پہلا جو بھی لوگ آپ کو نامور دکھتے ہیں وہ ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چلے آئے. بڑے چند ہوتے ہیں جو اتفاقیہ اس میں آ جاتے ہیں. میں بڑی چھوٹی عمر میں تھا، 10 برس کا تھا جب میں، تب سے بزرگ ہوئی. دیکھو نا، ان سیکھنیاں میں پچھلے 50 برس سے جو ساتھ لیے پھر رہا ہوں سر پہ. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، جس شوبز انڈسٹری میں تم جا رہے ہو، یہاں بڑی مختلف طرح کی کنٹراورسی بھی رہتی ہے. تو کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس پہ کوئی ایلیگیشن بنے کہ دیکھو فلاں کے بیٹے نے یہ کیا کیا. تو میں نے اپنے خون پہ توجہ زیادہ رکھی کہ وہ سفید نہیں ہو. تو جب آپ کنسنٹریشن اپنی اس ہارڈ ڈسک میں خون پہ رکھیں گے تو پھر بال تو سفید ہوں گے نا. تو اس طرح کا میں ریڈیو سے میرا آغاز ہوا. بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، میں 100 بار مختلف پروگراموں میں برس سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں. ریڈیو پہ جتنی بھی آڈیوگرافی کی اصناف تھی میں نے سب پہ کام کیا. اس میں بچوں کے پروگرام سے شروع کیا، مختلف عمر جو بڑھتی چلی گئی، اسکول براڈ کاسٹ میں آ گیا، ڈراموں میں ریڈیو کا کام کرتا رہا. پھر کمپیئرنگ ایز اے اناؤنسر، کمرشل سروس، نریشن، مختلف طرح کی جتنی بھی فارمز ہیں اس کی آڈیوگرافی، سب پہ میں نے کام کیا. اور بہت سارا کام کیا. اس ملک کے عسکری اداروں کی ٹریننگ فلم جو جوانوں کے لیے آج تک جتنی بھی بنی ہوئی ہیں، اب تو ٹیکنالوجی کچھ اور آ گئی نا. پہلے وہ سیلولائٹ پہ بنا کرتی تھی، اور وہ اس کے موسٹلی جو تعداد ہے وہ ڈاکٹر اعجاز میر صاحب اور رضا میر صاحب، آصف رضا میر کے بابا، بہت بڑے نامور، بڑے لیجنڈ تھے اپنے کام کے. اور بڑی محبت اور بڑی شفقت رہی ان کی میری زندگی میں. اور میرے ان کی شاباشیوں میں، ان کا میرے اس سفر میں ان کی شاباشیوں نے مجھے بہت مورال دیا ہے.
وہ کیا میں نے. ان کی ساری جتنی ٹریننگ فلم تھی وہ میری بولی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی بے شمار فلمز کی میں نے. پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ میں نے جتنے ڈرامے کیے مجھے بھی زبانی نہیں یاد. شاہین کے فرنینڈو سے لے کے اس لمحہ موجود تک پتہ نہیں کیا 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 میں نے. بے شمار سیریلز ہیں, بے شمار میرے انڈیپینڈنٹ پلیز ہیں. اس کے بعد پھر اسٹیج کا کام جو ہے وہ بھی میں نے بہت کیا, اور یہ اس دور میں کیا جب یہ الحمرا وغیرہ یہ بلڈنگز نہیں تھی, لیکن اسی جگہ پہ 140 سیٹوں کا ایک ہال ہوا کرتا تھا, اور ایک تھڑا تھا باہر, ایک سیریل میں ڈرامہ اس پہ بھی ہوتا تھا اوپن ایئر والا. اور وہ دور ہے جب وہاں ڈاکٹر انور سجاد صاحب, علی اعجاز صاحب, محمد قوی خان صاحب, مسعود اختر صاحب, رائٹر بہت بہت بڑے جو اس دور کے سارے تھے, تو ان کے ساتھ کام کیا. لیکن میں نے تھیٹر کو بہت زیادہ نہیں کیا, لیکن بڑا ایکسکلوسیو اور بڑا وہ جس کو سچ مچ کا ڈرامہ کہا جاتا ہے وہ کیا میں نے. کمرشل تھیٹر جو ہے میں اس میں کنونس نہیں ہوں. وہاں ہمارے ہاں کمرشل تھیٹر کو سکرپٹ نہیں ہوتا, بےغوتگیوں والا ہوتا ہے. تو مجھے وہ انڈیو باتوں پہ ہنسی آتی نہیں. وہ بعض لوگ کہتے ہیں یار بابا سے ہنستا ہی نہیں. ابھی یہ جس بات پہ تو مجھے ہنسا رہا ہے, یہ ریڈیو پاکستان میں تمہارے جد امجد جو تمہارے جہاں سے تم ساروں کا روٹس شروع ہوئے, امان اللہ, وہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے اقبال چودھری, نیلا گنبد پہ ان کی ایک دکان تھی سائیکلوں کی, اور امان اللہ خان صاحب ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان میں آیا کرتے تھے. اور ایک کنٹین ہے جو بڑی مشہور, معین نام کے وہ تھے جن کی کنٹین تھی, اور اس میں اس ملک کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے وہ لیجنڈز جو سارے کے سارے وہی وہاں بیٹھتے تھے. تو امان اللہ بھی وہیں آ کے بیٹھا کرتے تھے, اور ان سے جتنی یہ ساری کی ساری آگے یہ ان کی وہ کارونگ جو ہے جو اسٹیج پہ رائج ہوئی ہے وہ ساری ہم نے وہاں سنی ہوئی تھی ان سے. تو اس لیے میں ان کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جی بابا جی یار تجھے ہنستے نہیں. میں نے کہا بیٹا یہ میں ہنس چکا ہوا ہوں اس پہ, پہلے ہی ہنس چکا ہوا ہوں. جب تم کوئی نئی بات کرو گے نا تو کہتے ہو آپ تو دیکھنے نہیں آتے. میں کہ تم لکھ کے مجھے بھیج دینا گھر میں ہنس کے, تو پھر تمہیں جواب دے دوں گا اتنی نئی بات تو لگی تو میں ہنسا. تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن ہوا. ٹیلی ویژن کا آغاز میرا جو ہے ریڈیو پاکستان لاہور, میرا برسا رہا. ایک ٹی وی پاکستان میں پہلا میرے سامنے بنا ریڈیو پاکستان لاہور میں. لیکن اتفاق کا وہاں کے جو پیمانے تھے اس وقت کے وہ شاید کچھ اور ہوتے ہوں گے, میں ان پہ پورا نہیں اترتا تھا. اچھا راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر فنکار کا انجام بے دردی میں کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اللہ میاں ایک مقام دیتا ہے تو اس کے ساتھ رزق کی آسانیاں بھی تو دیتا ہے. بالکل. تو بچا کے رکھو نا. اب آپ جس بچوں کی ماں کی وجہ سے جس کی دعاؤں سے اللہ میاں نے آپ کو نوازا, سب سے پہلے آپ نے اسی کو چھوڑا اور 4 مختلف خواتین سے شادی کر لی, 56 بچے کر لیے. تو ٹھیکہ لیا ہوا تمہاری حکومتوں نے ان سے, پھر بعد میں چندے مانگتے ہو کہ یہ کر دو وہ کر دو وہ. آپ کا ہر ایکٹ جو ہے جہاں پازیٹیو نہیں ہوگا اس کے آفٹر افیکٹ آپ کو بھگتنے پڑے. آپ کی جو میں ساری زندگی میں نے کام کیا, کبھی کوئی انگلی رکھی کسی نے مجھ پہ, اس لیے کہ میں نے وہ کیا ہی کچھ نہیں. میں نے اپنی اسی کمائی کو جو اللہ میرے لیے بہتر سمجھ کے مجھے دیتا رہا, میں نے اس میں سے بھی تھوڑی سی سیونگ کر کے رکھی, بچا کے رکھا. آج بھی 52 برس ہو گئے, تیری آنٹی جو اسی کے پاس جاتا ہوں روز, اسی گھر میں جاتا ہوں. یہ آئے جس دن ہوئے اس سے 5ویں دن کو نیا ویئر پکا لیا, پھر اس کے بعد کچھ اور, پھر کچھ ادھر کچھ دائیں بائیں. تو بیٹا میرے عمل پہ اس کے آفٹر افیکٹ آئیں گے. اب آپ جب سارا کچھ کر دیتے ہو تو آپ کی کمائیاں کروڑوں بھی ہوں, تو وہ تو پھر کانفلکٹ آپ کی سراؤنڈنگ میں تو آپ نے خود کریٹ کر لیے. کبھی اس کو راضی رکھو گے پیسوں سے, کبھی تو الٹیمیٹلی کو آسمان سے بالکل لگاتار تو نہیں گریں گے نا. تو جب آیا تو پھر آپ چیخیں مارتے, بیمار ہو گئے, یہ ہو گئے, فلاں ہو گئے. تو یہ ہماری کوئی بھی کوتاہی جو ہے جس کو بعد میں ہم کہہ رہے کہ یوں ہو گئے, اس کا اگر آپ بالکل آغاز میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم خود ذمہ دار ہیں. اس کا آغاز ہمارے ہاتھوں ہو گیا. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نادانستگی بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ دانستہ بھی ہو رہتا ہے. کہتا ہے کہ
عروج و زوال ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے بہت بہت نامور لیجنڈ جو ہے وہ زوال بھگت نہیں پائے. اب اس پہ اگر دیکھا جائے تو اس کے کچھ تو ہے کہ چلو ان کی کیفیت کچھ اور تھی ان کے زوال کی. موسٹلی جو ہے وہ اپنے زوال کے خود ذمہ دار ہیں. آپ کو ایک اسٹیبلٹی زندگی میں لے کے چل رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں اب ہوتا ہے بعض دفعہ چندے حکومتوں سے مانگ رہے تھے تیری 5 شادی اور 56 بچے جو تو نے انڈیوں پیدا کیے اس کے لیے بھی چندے دے گی حکومت. حکومت ہماری مدد کرتی ہے، ہر دور میں کرتی ہے، اور اس دور میں تو تواتر سے ہو رہی ہے سب کی سب. آپ کو آپ کی بیماریوں میں وہ فنڈ دیتے ہیں، آپ کی شادیوں میں آپ کی مجبوری ہے وہ اس میں دیتے، فیونرل کے لیے آپ کو پیسے دیتے، اور مختلف شکل میں جو ریکوائر ہوتا ہے وہ حکومتیں دیتی ہیں. اب آپ انڈیو یہ جو گیمکس نہ کریٹ کرو کہ یہ ہے فلاں. اب اس میں بھی یہ کہ گھس بیٹھ کے جو ہے ایسی ایجادات کر کے وہاں جا کے کہ جی مجھے نہیں تجھے کائے کو ملے. کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کی شناخت ہوتی ہے بیٹا، وہ سب جانتے ہوتے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جی میں یہ کرتا ہوں اس کو کیا کرا، جو وہ سب کو پتہ ہوتا ہے. تو کوتاہیاں اپنی جو ہم اس کو بھی دوسروں کے ذمہ ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ناصر ادیب کے بارے میں کیا خیال ہے، کیسے لکھا رہی ہیں؟ ناصر ادیب میرے دوستوں میں سے بڑے فرینک سہیلی ہے میری، وہ باقاعدہ، بلکہ وہ فیملی جو ہے ان کی مسز جو ہے آمنہ الفت، وہ بھی میرے بہنوں جیسی، چھوٹی بہنوں جیسی، اور اس کے سارے بچے. ناصر ادیب صاحب، میں ناصر ادیب صاحب کو تب سے ان سے میری ایفیلیشن ہے جب وہ آئے تھے اس فیلڈ میں تازہ، اور جب وہ گاؤں سے آئے تھے تو ان کا حلیہ بھی وہی تھا جو گاؤں کو ہوتا ہے. لیکن پڑھے لکھے آدمی تھے. ایک میٹر ان کی ہارڈ ڈسک میں اللہ نے عطا کر رکھا ہوا تھا. آئے ان کو آغاز میں ان کے کہنے کے مطابق ویورز کے علم میں انہوں نے اپنی بایوگرافی میں سارا کچھ بتایا وہ لوگوں، تو ان کو بڑا اگنور کیا گیا کہ یہ لکھیں گے یہ. پھر اس نے پہلی فلم وحشی جٹ، وہ پہلا رائٹر ہے جس نے جاگیردار کے سامنے کھڑا ہونے کا بتایا کہ یار اس کے سامنے آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہے گا ڈومینیشن. تو وہ ایک ٹرینڈ سیٹر رائٹر ہے. بے شمار اس ملک میں سب سے زیادہ فلم جو ہے اس رائٹر کی کو 450 کے قریب، اور اس میں سے پروگریسو ایٹیٹیوڈ والی جتنی فلمز ہیں وہ ساری کی ساری اسی کی لکھی ہوئی ہیں. ان کی مثال ہے مولا جٹ، مثال ہے. پھر دوبارہ بنی ہے تو لیونگ لیجنڈز آف مولا جٹ، اس نے بھی دھواں نکال دیا ساری دنیا میں. تو یہ کہ کر کے دکھانا ہوتا ہے. بہت اچھے آدمی ہے. خلیل الرحمان کیسے رائٹر ہیں، ان کی کبھی کوئی فلم دیکھی؟ خلیل الرحمان، اب میں تم کہو گے یار یہ بابا بڑا پرانا ہے، سارے یہ سے واقف. خلیل الرحمان سے میری دوستی جب وہ اس میں باقاعدہ اس رائٹنگ کے شعبے میں بھی نہیں آئے، انڈسٹری میں نہیں آئے تھے، تب سے ہے. انہوں نے زندگی میں جو سب سے پہلا اسکرپٹ لکھا تھا وہ ایک ٹیلی فلم کا تھا، اور پروڈیوس بھی انہوں نے خود ہی کی تھی. اس کا ٹائٹل تھا وہی پرانا قصہ، میں تھا اس میں. میری ساری زندگی میں ان کے بزرگ دوستوں میں سے، اور ان کے سارے بچے، ان کی مسز وہ میری بیٹیوں کی طرح، اور سارا اس کا خانوادہ بڑا ادب احترام کرتا، اور میرے بچوں کی طرح وہ سارے. لیکن اس کو جو رب نے جو قلم میں ایک طاقت عطا کی وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. وہ بڑی بات جو ہوتی ہے نا اس کے لیے لوگ بڑے بڑے لمبے پیراگرافس لکھتے ہیں، وہ 2-4 جملوں میں وہ بات سمجھا دیتا ہے سارے کا سارا. اور پھر اس نے فزیکلی کر کے دکھایا ہے سارا کچھ. اس کے شروع میں جتنے اس ڈرامے میں بھی تھا، میں اس کا جو پہلا تھا، اس کے بعد جو اس نے سیریل شروع میں لاہور میں جتنے بنائے اس میں شاید کوئی ایک آتا جس میں نہیں ہوں گے، باقی سب میں تھا. پھر وہ جب کراچی کا کام زیادہ تیزیوں کا شروع ہوا تو اب میری فیملی سرکمسٹانسز کچھ جو لوگ یہاں سے شفٹ ہو کے باہر چلے گئے. تو میں تو ہٹ کراچی سے، میرا پہلا سیریل شاہین کراچی سے تھا، میں نے وہ وہاں کیا، دوسرا دیواریں کیا کچھ 1-2 پر، اس کے بعد میں لاہور آ گیا تو کیا. لیکن میری دوستی ان سے اب بھی ہے. کچھ ایک انڈیو سے ایلیگیشن لوگوں نے بڑے ہوتا ہے. ابھی تم پہلے کوئی دوسرا کسی دوسرے پہ کمنٹس کرنے کے لیے مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھنا کہ میں ابن مریم ہوں جو میں پتھر مار رہا ہوں دوسرے کو.
وہ ہمارے ہاں گیمکس کریٹ ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بڑی معمولی سی کوئی کوتاہی جو ہوتی ہے اس کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے. وہ اس وقت میرے ملک کے دی بیسٹ جو رائٹر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آزاد خواتین کے ناقد ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو وہ فیکٹس بلیور آدمی ہے. وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ شاید ان کا مخالف ہے. اس کی ساری کہانیوں میں وہ تو آپ ہی کے پیچھے کھڑا ہو کے آپ کی وکالت کی ہے اس نے زیادہ سے زیادہ. بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار خلیل صاحب تسی سارے بندے ہیں کھچی پھرتے ہو سارے سے سارے. وہ فیکٹس بلیور آدمی ہے اور لوگ اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کھلے مزاج کا. وہ ادروائز وہ نہیں ہے. وہ بڑا ایک اللہ والا بھی ہے سارے کا سارا. وہ سچ کہنے کی طاقت بھی رکھتا اور سچ سننے کی. ہم بعض دفعہ ایسی ایسی باتیں اس کو کر دیتے وہ مان لیتا. ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بہت کم ہیں میرے ملک میں. لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا نا اس میں کچھ اس طرح کے گھس بیٹھیے آ گئے ہوئے جن کا کچھ آگے پیچھے کا پتہ نہیں. اماں بھی ناچ رہی خود بھی ناچ رہے اور دوسرے پہ وہ تنقید کر رہے. ارے آپ کے پاس کوئی پازیٹیو یہ تو جو آئی تھی اس میں جتنی آپشنس تھی وہ تو ایک پلس پوائنٹ تھا کہ چلو آپ میں کوئی اسکل ہے تو آپ کر کے دکھا دو تو آپ کا کریڈٹ بنے. مس یوز آپ کرتے ہو پیسے دینارے سر کے چکر میں. تو خلیل بھی میری سہیلی ہے جی باقاعدہ. موجودہ دور کا سب سے بڑا اداکار کس کو سمجھتے ہیں؟ موجودہ دور کا یار بہت سارے ہیں. کوئی ایک نہیں ہے لیکن ان میں جتنے اب سارے ہیں ان میں ابھی تک نہ تو کوئی قوی خان ہے نہ کوئی فردوس جمال ہے نہ کوئی عابد علی ہے. یہ جو بڑے بڑے نام تھے خواتین میں بہت بہت اچھی آرٹسٹ ہیں. لڑکوں میں بہت بہت اچھے ہیں سارے کے سارے. لیکن یہ جو میں نے نام لیے جیسے کراچی طلعت بھائی جیسا ہے کوئی ایک بھی. اسی طرح اور ہے عظمیٰ گیلانی جیسی ہے کوئی. روحی بانو جیسی ہے کوئی. بہت اچھے ہیں سارے. جتنے ہمارے پرانے سارے کے سارے ادوار کے لوگ تھے دے آر آل کمیٹڈ پرسن. وہ اپنی ذات کو جب ان کا آپ ڈرامہ دیتے تھے تو اس میں یہ نہیں نظر آتا تھا کہ یار یہ فلاں ہے. وہ کردار دکھتا. آج کا جو موسٹلی آپ دیکھتے ہو اس میں وہ ہیرو دکھ رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں ہے اس کا نام بھی لیتے ہو آپ کے فلاں ہے فلاں. لیکن یہ ایسا نہیں کہ سارے بہت اچھے اچھے بھی ہیں. سروائیول میں بھی ہے. ایک آسانی سب سے زیادہ جو ہو گئی نا آج کے دور میں جو آرٹسٹ ہے اس کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز چینل سے ایفیلیشن ان کی ہے. چینل اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اب وہ جو بھی بنائیں جو بھی کرے ہیرو بھی وہ خود ہی ہیں. کہانی بھی اپنی مرضی کی ہے. آرٹسٹ ٹیم بھی اپنی. پہلے اگر پچھلے دور میں تو اس میں ایسا نہیں تھا. اس میں آپ کو کریکٹر کے لیے جس بندے کو آپ رتی بھر جس سے مینٹلی آپ پسند نہیں کرتے ہو لیکن آپ دیکھتے ہو کہ اس رول کے لیے مجھے وہی ریکویسٹ تو آپ اس کو لاتے تھے. اب وہ ایفیلیشنوں سے ہو گیا لیکن چل رہا ہے. یہ ہر دور میں ہوتا ہے اس طرح کا. ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. زندگی میں کبھی کوئی ایسا مقام آیا ہو جب آپ اندر سے ٹوٹ گئے ہوں؟ دیکھو بیٹا میں بڑا مضبوط آدمی ہوں. اولاد جو ہوتی ہے اپنے کاندھے پہ ان کا لاشا لے کے چل رہا ہے. اس سے بڑا کسی بھی باپ کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے. میری زندگی میں میرا بیٹا اظہر محمود ماسٹر کیا اس نے 26 برس کی عمر میں میڈلوں کے ساتھ. کسٹم پبلک سے پڑھنا شروع کیا اور اس کو اچھے سے اچھے جو میں تو بڑے سیدھے اسکول اور کالجوں میں پڑھا اس کو. اور ہر پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ میرے بچہ جو ہے قطر ایئر ویز میں بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ اس کی جاب ہو گئی اور 22 دن بعد وہ وہاں ٹریننگ پہ موجود تھا اور اس نے جوائن کیا. لیکن بینگ اے مسلم بلیوز ہیں ہمارے سب کے آپ کے بھی ہوں گے کہ اولادیں جو ہیں وہ پیرنٹس کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں. تو بیٹا کمال جو یہ امانتیں ہوتی ہیں اس پہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں. اس پہ آپ کے ذمہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی کیئرنگ کی کہ جس کی امانتیں جب اس نے واپس مانگی تو اس کو ایز اٹ از دو.
تو وہ میرا بیٹا آیا یا چھٹی پہ، ایک دن ہم باپ بیٹا ساتھ رہے، اگلے دن ہم باہر سے ایوان اقبال میں ریڈیو کا ایک بہت اینیورسری تھی، بہت بڑا ایونٹ تھا، تو میں چونکہ بیسیکلی تو سینئر ترین براڈ کاسٹروں میں سے ہوں، تو میں تو بابا میں بھی چلوں گا، تو میں نے چل وہاں سے رات کو واپس آئے ہیں گھر میں. میرے ایک دوست ہے رشید علی، وہ بھی تھے اس میں، ان کو گھر چھوڑا گاڑی میں، اس کے بعد گھر آیا، کوئی گھنٹے کے بعد ایک دم سے اس کا سانس بند ہوا اور ود ان سیکنڈ ہی از نو مور. تو لیکن اس نے جہاں میرے اندر کو توڑا ہوا، وہاں مجھے پوری میری نیشن میں بیٹے اور اتنی بیٹیاں میرے رب نے مجھے دے دی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. تو جو آیا اسے جانا ہے بیٹا، میں سمجھتا ہوں. اور پھر ایک دوسرا اور میرا زندگی کا سب سے وہ لمحہ جب میرے رونگٹے کھڑے ہو، جب میرا ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا تھا. فزیکلی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں اس وقت اچھرا ایک ہمارا لاہور پہ جگہ ہے، وہاں کی مارکیٹ میں کھڑا تھا اور سامنے اناؤنسمنٹ سنی. بٹ اٹس اے پارٹ آف گیم، یہ ہوتا ہے رد و بدل، ہوتا ہے زندگی. بیہائنڈ دا کیمرہ سیاست پہ ہماری بات ہو رہی تھی. عمران خان اور ان کی قیادت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھو، عمران خان کی آئیڈیالوجی جو آیا وہ ایک نئی باتیں تھی جو آگے سے پہلے انہوں نے کی، لیکن جب وہ آ گئے تو اس کی فزیکل امپلیمنٹس کہیں نہیں دکھی. ان کے ارد گرد جتنے احباب تھے وہ سارے کے سارے وہی تھے جو پہلے بھی دائیں بائیں کسی نہ کسی شکل میں آپ دیکھ رہے تھے. آپ کا کردار، آپ کا عمل جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے. بہت اچھے ہو جی آپ، ہم مانتے ہیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی بہت اچھی. میرا ایک سوال ہے آپ سے، مجھے اور بھی دوسرے سارے سے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں جی، لیکن میں اتنا حق رکھتا ہوں کہ جو میرے انالیسس میری اپنی فیل ہے وہ کہہ سکتا. آپ نے سوال کیا تو بتا. میرا خان صاحب سے ایک سوال کہ خان صاحب آپ جب پرائم منسٹر شپ سے ہٹا دیا گیا آپ کو، پھر آپ نے کہنا شروع کیا جی مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، میں تو بڑا ایک عام سا مزدور آدمی ہوں، ڈرامہ کرتا ہوں، میری مرضی کا رول. وہ کہتے کہ راج صاحب یہ کرنے، مجھے وہ کنونسنگ نہیں لگتا ہے کہ یار اس میں کچھ میرے ریلیجن کے حوالے سے کباتے فیل کر رہا ہوں میں، کچھ اقدار کے حوالے سے ہے، کچھ میرے امیج کے وجہ سے میں نہیں کرتا، میں چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ مجھے تو مزدوری پیسے ملتے ہیں. تو میرا خان صاحب سے سوال ہے، خان صاحب آپ تب کیوں بیٹھے رہے پرائم منسٹر اس کی سیٹ پر؟ یہ سوال بنتا ہے نا. بالکل بنتا ہے. آپ بیٹھے رہے، آپ وہاں ریزائن کر کے آ جاتے نا کہ یہ مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا، تو تب تو آپ بیٹھے رہے آرام سے. اور جب آپ کو نکال دیا گیا تو اس کے بعد یہ سارے نئے ارے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں فیکٹ ڈرائل ہے. بقیہ بھی ساتھ دیکھو، میں سیاسی آدمی، کوئی بھی اچھا کام اگر کمیونٹی اور میرے ملک کے پاکستان کے لیے کر رہا ہے تو میں اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا. وہ کام چاہے اگر حب علی میں نہ صحیح بغض محمد پہ بھی ہو رہا ہے تو میں تب بھی اس کو سیون کرتا ہوں کہ یار مخلوق خدا کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں. تو اس طرح کی ایک ہے، فیکٹس بلیور ہوں. اللہ بھی دیکھو کیسا مالک ہے ہمارا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ بھیجتا ہے اور واپسی بھی خالی ہاتھ ہے. سب کچھ یہی ہے. اور وہاں جا کے پوچھتا کہ پلے میں کو جو میں نے کہا ہوا تھا، جو میرے قرآن نے کہا تھا، جو میرے نبی کو کچھ اس میں سے لے کے آیا، تو جو لے کے آیا تو اس کو چلو یہاں میرا چھوٹا گھر ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے بحریہ ٹاؤن جو جنت میں ہے نا اس میں کارنر پلاٹ ملے گا. اس پہ کنسنٹریٹ رکھے، وہ رکھا ہوا اس نے آپ کے لیے. اور پھر اس کا بیانہ بھی ایسا چھوٹا سا عمل ہے، سب کچھ یہی رہ جا رہا ہے. ہمارے یہاں قول و فعل کے تضاد ہے، اس کے آفٹر افیکٹ بھگت رہے. لیکن اب سنتے ہیں کچھ بہتریوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، کچھ دکھ بھی رہا ہے، تیزیاں بھی ہو رہی ہیں. تو نا امیدی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار، میں تو اب چراغ آخر شب ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں، اجالا ہے. انشاءاللہ بہتریاں ہو رہی ہیں، ہوں گی. موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو کانفلکٹ لوگ ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو اس 78 برس میں کس نے کیا کیا؟ کوئی ایک تو حاجی لکھ دکھا دے مجھے، کوئی ایک دکھا. ہم نے تو نہیں کہا یہ کہتے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا انہوں نے یہ کیا. ثابت تو کسی ایک کا بھی نہیں، سزا تو کسی ایک کو بھی نہیں. تو میں کیسے مان لوں بھائی فلاں نے یہ کیا، فلاں کیا ہوگا بھائی،
साबित करो इसको, जिसका साबित हो जाएगा वो उसको मान लेंगे। साबित सिर्फ उस साइकिल चोर का होता है कि वो साइकिल लेके भाग गया को फलां। ये कहा जा रहा है कहीं का किसी एक को सजा मिली होती तो सजा भी तो होती, किसी अदालत ने किसी को सजा नहीं दी। तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे गिमिक्स हैं। मे भी ये फैक्ट्स हों, लेकिन वो जो दिख तो गिमिक्स रहे ना, उसकी सजा तो किसी को नहीं मिली। तो सोच जब तक आपको एक फिजिकल रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, आप कैसे दूसरे पे एलिगेशन कर सकते? और फिर मैं कि उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये किया। मुझे किसी दूसरे को पत्थर मारने के लिए पहले खुद इब्ने मरियम अपने गिरबान में कि मैं इस काबिल भी हूँ कि मैं करूँ। अगर मैं खुद गुनहगार हूँ तो मैं किसी गुनहगार को कैसे संसार करने के लिए पत्थर मारूंगा? हमारे यहाँ ये एटीट्यूड है। लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत आर्टिस्ट के लिए कोई काम कर रही है? मेरे पंजाब की हुकूमत तो कर रही है भाई। हमारे यहाँ एक चंदा है जो आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड में मेंटली मंथली मिलता है हमारे लोगों को। उनकी पूरी लिस्ट वो पीछे स्कैन भी, उसमें कुछ अनड्यू जो थी उनको निकाल दिया गया। और गुजारिश और उसमें टारगेट ये है कि इसमें से जो अनड्यू लोग इसमें ऐड हुए हुए उनको डिलीट कर दिया जाए। और ये जो फंड है महीने का अगर 5 है तो इसको 10 कर दिया जाए ताकि जो हकदार है उनको मिले। और फिर इसके अलावा जो आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड है उसमें बीमारी के लिए एक फंड है और वो लगातार दिया चला है। पिछले दिनों भी लाखों रुपए दिए गए हैं उनको। शादी का फंड है, एक मुनासिब अमाउंट का है वो। उसके अलावा फिर फ्यूनरल के फंड है वो सारे। तो इस तरह, और फिर उसमें एक एक्सक्लूसिव जब कभी किसी की ज़रूरत उसको होती है तो वो एक अनड्यू फंड भी है जो कि जिसकी कोई तादाद नहीं, जितना उसको रिक्वायर होता हो। तो ये अगर वो कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है तो ये तवातर से हो रहा है। आपकी बात बहुत ज़्यादा और बड़ी डिग्निटी और वकार से हो रहा है। तो जो फैक्ट्स है सिर्फ बुक्स माविया में करके ये नहीं भाई हो रहा है। भाई क्यों नहीं हो रहा? फिजिकली सारा कुछ कर रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं मौजूद होता हूँ उसमें बैठे हुए जब ये सारा कुछ हो रहा होता है। राशिद महमूद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।